اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال یا آدم انبئهم باسمائهم فلما انبأهم باسمائهم قال الم اقل لكم انی اعلم غیب السماوات والارض واعلم ما تبدون وما کنتم تکتمون صدق اللہ مولانا العظیم۔ حضرات ذی وقار، اللہ کے فضل، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر رحمت سے مجھے اور آپ کو ایک مرتبہ پھر درس قرآن مقدس میں حاضری کا شرف حاصل ہو رہا ہے۔ آیت نمبر 32 پر گفتگو کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آیت نمبر 33 پر گفتگو کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام پر تمام اشیاء کو پیش فرمایا اے پیارے آدم، ان کو یعنی فرشتوں کو ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ جب حضرت سیدنا آدم علیہ السلام نے ان چیزوں کے نام بتلا دیے تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا، کیا میں نے تمہیں کہا نہیں تھا کہ جو کچھ زمین و آسمان میں غیب ہے میں اس کو جانتا ہوں، اور جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو تم چھپاتے ہو۔ پچھلی آیا کریمہ میں فرشتوں کا اللہ کے سامنے اپنی علم کمزوری کا ذکر کرنا تھا۔ جب فرشتوں نے اپنی علم کمزوری کا ذکر فرمایا تو اللہ تعالیٰ نے سیدنا آدم علیہ السلام کو حکم دیا کہ ان کو تمام چیزوں کے نام بتلاؤ۔ اس کا پہلا مقصد یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو یہ بتلایا کہ میں اپنے بندے آدم علیہ السلام کو صرف اختیارات ہی دے کے نہیں بھیج رہا، بلکہ صفت علم سے نواز کر بھی بھیج رہا ہوں، کیونکہ اس نے آ کر کام کرنا تھا، اور جو کام کرنا ہو اس کا علم ہونا بہت ضروری ہے۔ اور حضرت سیدنا آدم علیہ السلام سے عیسیٰ علیہ السلام تک اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تک سارے نبیوں کا کام یہ تھا کہ دنیا کی آ کر اصلاح کریں۔ اور دوسرا، اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو یہ بتلایا کہ جو تمہارا ایک رائے آئی تھی کہ تو اس کو اپنا نیب بنانے والا ہے جو فساد کرے گا، فرمایا اس کے جو فساد کی خرابی ہے اس پر جو علمی اس کا پہلو ہے وہ حاوی ہوگا۔ اگرچہ فساد کی خرابی ہوگی لیکن وہ چھوٹی ہوگی، اس کے مقابلہ میں جو اصلاحی پہلو ہے، جو علمی پہلو ہے، یہ بہت بڑا ہوگا۔ اور تیسری چیز جو اس آیا کریمہ میں ہمیں مل رہی ہے وہ یہ ہے کہ جب حضرت سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے تمام چیزوں کے نام بتلا دیے تو فرشتوں کو اپنی علم کمزوری کا اور علم ہو گیا، اور اس کے ذریعہ سے یعنی حضرت آدم علیہ السلام کے ذریعہ سے فرشتوں کو خدا کی معرفت حاصل ہوئی۔ اب یہاں پہ تھوڑا سا رکے، جو لوگ وسیلے کے قائل نہیں ہیں، انسان تو انسان رہے، فرشتوں کو بھی اللہ تعالیٰ کی جو ذات کی معرفت ہے وہ ایک بندے کے وسیلہ سے حاصل ہو رہی ہے۔ وہ بندہ کون ہے؟ سیدنا آدم علیہ السلام ہے، کہ ان کے ذریعہ سے، ان کے واسطہ سے فرشتوں کو اللہ پاک کی معرفت حاصل ہوئی۔ حالانکہ فرشتے ہر وقت، ہر لمحہ، ہر گھڑی اللہ کا ذکر بھی کر رہے ہیں، اللہ کی تسبیح بھی کر رہے ہیں، اللہ کی تحمید بھی بیان کر رہے ہیں، اللہ کی تکبیر بھی بیان کر رہے ہیں، اللہ کی پاکیزگی بھی بیان کر رہے ہیں، لیکن فرشتوں کو بھی جو معرفت حاصل ہوئی اللہ رب العزت کی، وہ بندے کے ذریعہ سے ہوئی۔ اور اگلی چیز جو اس آیت کریمہ میں ثابت ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ فرشتوں کو نبی کے علمی مقام سے روشنا فرمایا کہ نبی کا علمی مقام یہ ہے،
جب آدم علیہ السلام نے ہر چیزوں کے نام بتلا دیے۔ اور اگلی چیز جو اس آیا کریمہ میں ثابت ہو رہی ہے وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام علیہم السلام کو جو چیز خاص عطا فرمائی ہے وہ یہ ہے کہ علمی صفت یعنی علمی کمال اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء کو عطا فرمایا، اور اس کا اظہار اللہ رب العزت نے فرشتوں کے سامنے فرمایا، جو علمی صفت اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو عطا فرمائی۔ تو پتہ چلا کہ علم ایک بہت بڑی دولت ہے جس کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی ہے اطلب العلم ولو کان بالسین، علم حاصل کرو اگرچہ تمہیں چین کا سفر کرنا پڑے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف تمہیں چین ہی جا کر علم ملے گا، اس کا مطلب یہ ہے کہ جتنا دور چین ہے اگر تمہیں اتنا دور بھی جانا پڑے، چین عرب سے بہت دور ہے، تو وہاں تک بھی جاؤ، تاکہ علم کا جو متلاشی ہے اس کا ایک بڑا مقام ہے۔ جب علم کا اتنا مقام ہے، جو طالب علم ہوگا اس کا اپنا ہی مقام ہے۔ دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب طالب علم اپنے گھر سے علم کے حصول کے لیے نکلتا ہے تو اس کے پاؤں کے نیچے فرشتے پر بچھاتے ہیں۔ اور یہ بھی روایات میں آتا ہے کہ جب ایک بندہ فوت ہو جاتا ہے تو اس کا چھوٹا سا بچہ ہوتا ہے، جب وہ طوطری زبان سے پڑھتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو یہ علم کا مقام دیکھیں، علمی قرآن کے علم کا مقام دیکھیں کہ اس بندے کو اگر عذاب ہو رہا ہو نا تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتا ہے کہ اس بندے سے عذاب ہٹا دو۔ مولا کیوں؟ میں اس کا بیٹا مجھے رحمان اور رحیم کہہ رہا ہے، مجھے عذاب دیتے ہوئے حیا۔ تو یہ پتہ چلا کہ علم کا ایک اپنا مقام ہے۔ اللہ تعالیٰ کے قرآن نے بھی کہا هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، عالم اور جاہل برابر نہیں ہو سکتے۔ العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ تو بہرحال علم کا ایک اپنا مقام ہے، جس طرح علم کا مقام ہے اسی طرح علماء کا بھی مقام ہے، کیونکہ علم کی وجہ سے علماء کا مقام ہے۔ سرکار دو عالم علیہ السلام کے فرمودات مختلف ملتے ہیں، من زار عالما فکانما زارنی، من جالس عالما فکانما جالسنی، من صافح عالما فکانما صافحنی۔ جس نے عالم کی زیارت کی اس نے میری زیارت کی، جو عالم دین کی مجلس میں بیٹھا ہو میری مجلس میں بیٹھا، جس نے عالم دین سے مصافحہ کیا اس نے میرے ساتھ مصافحہ کیا۔ تو ہمیں یہی پتہ چل جانا چاہیے کہ حدیث پاک ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حاملۃ القرآن اولیاء اللہ، جس نے اللہ کے ولیوں کو دیکھنا ہو وہ حافظ قرآن کو دیکھ لے۔ اور ایک اور من والا فقد وال اللہ، جس نے ان سے محبت کی اس نے اللہ سے محبت کی۔ من عاداہم فقد عاد اللہ، جس نے ان کو تنگ کیا جس نے ان کے ساتھ دشمنی کی اس نے اللہ کے ساتھ دشمنی کی۔ تو یہ علم کی وجہ سے ہے، قرآن کی وجہ سے سارا مقام ہے۔ تو جس طرح علم کا مقام ہے اسی طرح علماء کا بھی مقام ہے۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو نور قرآن عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ الاعلی سید الانبیاء محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔